بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، آج آپ کو استخارہ کے حوالہ سے بتلانا ہے۔ استخارے کے نام پر جادو، کہانت، توہم پرستی بہت کچھ کیا جاتا ہے اور بہت کچھ سوالات کر کے اور باقاعدہ استخارہ سینٹر قائم کیے ہوئے ہیں۔ ڈیجیٹل استخارہ یس اور نو لکھیں اور آپ کو استخارہ کر کے بتلائیں گے، اور ایسے سارے استخارہ اور کسی کاہن کے پاس نجومی سے استخارہ کروانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ مذمت بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا کاہنا او عرافا فسألہ عن شیء، آپ نے فرمایا جو کسی عراف کے پاس جائے، کاہن نجومی کے پاس جائے اور کسی چیز کے بارے میں سوال کرے، آپ نے فرمایا 40 دن تک اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا، اور اگر آپ کاہن کی باتوں کی تصدیق کر دیں تو فقد کفر بما انزل علی محمد، تو آپ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین ہے اس کے ساتھ کفر کیا ہے۔ تو کسی کاہن نجومی کے پاس نہیں جانا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جس کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو، کسی نے رشتہ کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، تو وہ خود استخارہ کرے۔ کسی صحابی نے پوری آپ شریعت کا مطالعہ کریں، قرآن کا، احادیث کا، کبھی کسی صحابی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے استخارہ فرما دے، بلکہ آپ نے استخارہ کا طریقہ بیان کیا۔ تو جس کو بھی مسئلہ درپیش ہے، بچے کا رشتہ کرنا ہے، بچی کا رشتہ کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، کسی بیرون ملک جانا ہے، تو آپ خود استخارہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ضرور رہنمائی فرمائے گا۔ اور استخارہ میں یہ ضروری نہیں ہے، اور استخارہ کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز ادا کریں انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ، اور تشہد میں آپ درود شریف کے بعد دعائے استخارہ پڑھیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فی، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرزني به۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی ہے، تو آپ درود شریف کے بعد اس دعا کو پڑھیں، 3 مرتبہ کم از کم دعا کو پڑھیں، اور 2 مرتبہ اس دعا میں حاصل امر کے لفظ آتے ہیں، تو امر کی جگہ آپ اپنی حاجت اور ضرورت کا نام لیں۔ اگر بچے کا رشتہ کرنا ہے تو ہذا عباس وہذا علی وہذا فلاں فلاں کوئی بھی نام لے دیں۔ اگر بچی کا رشتہ کرنا ہے اور یعنی بچی تلاش کرنی ہے تو پھر اس کے حوالہ سے ہذہ صائمہ وہذہ نائمہ جو بھی ہیں، تو اس کا نام لیں امر کی جگہ، اور 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں۔ کم از کم، زیادہ سے زیادہ آپ 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کم از کم 3 دن یہ عمل کریں یا 7 دن کریں، یا تو آپ کو خواب آئے گا اور اس کی تعبیر آپ پوچھ لینا۔ خواب کا آنا ضروری نہیں ہے، یا پھر اللہ رب العزت آپ کے دل میں اطمینان ڈال دے گا۔ اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر ہے تو کام ہو جائے گا، اگر آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ رب العزت آپ سے اس کی حفاظت فرمائے گا، اور جو پھر اللہ رب العزت کو پسند آئے گا، مالک و خالق اس کی طرف آپ کی رہنمائی فرما دیں گے۔ تو استخارہ خود کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو استخارہ کرتا ہے، آپ نے فرمایا کبھی بھی اللہ اس کو شرمسار نہیں کرتا، اپنے کیے پر کبھی پشیمانی نہیں ہوتی۔ اس لیے استخارہ ضرور کریں، لیکن خود کریں،
استخارہ سینٹر سے یا لوگوں سے کروانا استخارہ یہ خلاف سنت بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ خود کریں، انشاءاللہ اللہ ضرور آپ کی رہنمائی فرمائے گا، اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔